بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور رحمت انسان ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی، مدبر، قائد، خطیب، امیر ریاست، منصف اور زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہمارے قائد اور رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ناظرین، آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو اس طرح بیان فرماتی ہیں: جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، وہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار، جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن بولی: اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا: یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت کی وجہ سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میری برکت میں بھی اتنی برکت پڑی کہ 7 کی جگہ 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے: ان کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ حصہ دے۔ چنانچہ میں ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ تالاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب سے پانی پلایا تو ان بکریوں نے پیدا کیے۔ قوم ان کی دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ جب آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ ارشاد فرماتے: مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا بولا: امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومتے ہیں۔ ناظرین، حلیمہ سعدیہ کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا قدم قدم پر مشاہدہ کرتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا، مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑا دیا اور وعدے کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کو آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئیں تو آمنہ رضی اللہ عنہا نے قسم توفیق کچھ دے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ تک آپ اپنے قبیلے میں رکھیں۔ ان کو بھیجنے کا یہ مقصد بھی تھا کیونکہ ان دنوں میں مکہ میں ایک وبائی قسم کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آمنہ رضی اللہ عنہا کو اصرار کیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیجیں۔ چنانچہ ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو واپس بھیجا، جس سے حلیمہ رضی اللہ عنہا کی مراد بھر آئی۔ بعد میں حلیمہ کا ہجرہ روشن ہو گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک بنو سعد میں اپنی برکتیں لوٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی اور بکریوں کی دیکھ بھال کرنا تمام انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے اپنی ایک خصلت کا اظہار فرما دیا تھا۔ قبیلہ بنو سعد میں کہ کمر ہوا، اس سے گھبرا کر بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں اور ان کی سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نونہال مدینہ میں ملانے لے آئی اور سفر میں بی بی ایمن بھی ساتھ تھی۔ بی بی ایمن آپ کے والد کی کنیز تھی۔ اسی سفر میں ابا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر تدفین کی گئی۔ والد صاحب کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ
گیا تھا۔ اب والدہ کے سائے سے بھی نبی علیہ السلام محروم ہو چکے تھے۔ ایمن نے آپ کے آنسو صاف کیے اور آپ کو تسلی دینے لگی، اور ایمن نے صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر آپ کے دادا جان کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ان کی والدہ ماجدہ کا سایہ موجود تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔